الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے محترم بھائیو، وہ امور جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں اور جس میں بندے کا اختیار نہیں چلتا ہے، جہاں بندہ بے بس ہے، وہاں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کے قضاء اور قدر کے اوپر صبر اختیار کرے اور دل سے رضا اختیار کرے۔ ہمیں ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، ہماری مشکلات حل ہو جائے گی اور دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا انسان کے خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ خَلُوعًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ انسان کے خامیوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمائے ہے کہ انسان تو جاہل ہے، انسان تو ظالم ہے، انسان تو حریص ہے، انسان تو بے صبر ہے، انسان تو ناشکر ہے، انسان تو جلد باز ہے۔ تیرا فیصلہ درست نہیں ہو سکتا ہے، درست فیصلہ وہی ہے جو تیرے رب کا ہے۔ لہذا آپ اپنی مرضی نہ چلائے اور اپنے پسند اور ناپسند کے بل بوتے پر جو ہے نا سفر نہ کرے، اپنے رب کے رضا کو دیکھ کر سفر کیا کرے، اپنے رب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہو کر زندگی گزارے، اس لیے کہ تیرا رب کا جو فیصلہ ہے صحیح فیصلہ تیرے لیے وہی ہے۔ تیرے دنیا کی کامیابی بھی اللہ کے فیصلے میں ہے اور تیرے آخرت کی کامیابی بھی اللہ کے فیصلے میں ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے، جہاں تو بے بس ہے، بے اختیار ہے، اگر وہ اچھائی کی صورت میں تیرے اوپر آتا ہے، بظاہر اچھائی کی صورت میں تیرے اوپر آتا ہے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے رضا کو اللہ کے فیصلے کو قبول کرے اور اس طریقے سے دل سے قبول کرے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ اگر اللہ کا فیصلہ آپ کے اوپر زحمت کے حالات کی صورت میں آتا ہے اور بظاہر تکلیفوں کی صورت میں آتا ہے، تو اللہ کے اس فیصلے میں بھی آپ کی بہتری ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر صبر اختیار کرے اور اپنی رضا کا اعلان کرے اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو۔ میرے رب کے طرف سے جب میرے لیے یہ فیصلہ ہے
تو اس فیصلے کے اوپر میرا رب راضی ہے، ان حالات پر میرا رب راضی ہے۔ جب میرا رب راضی ہے تو میں راضی ہوں، خواہ وہ بیماری کی شکل میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ اولاد کے نقصان کی شکل میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ اموال کے نقصان کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو آپ کا رب ان حالات میں آپ کے لیے راضی ہے، تو آپ بھی اپنے رضا کا اظہار کریں۔ آپ کے ناراضگی سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ فیصلہ وہی ہے جو تیرے رب نے کیا ہے، تیرے امتحان کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے صبر اختیار کر لیا اب اپنے رب کے فیصلے پر، اگر آپ نے اپنے رضا کا اظہار کر لیا تو تیرا رب راضی ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، جزا فضا شروع کیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، حالات تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، ایک دن میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ جو طاعون کی بیماری شکل بدل کر آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصانات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان عذابا، یہ طاعون کی بیماری پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر جو ہے نا اتری تھی، اللہ پاک نے اس بیماری کو اتارا تھا۔ یعنی پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو، اس بیماری کے جراثیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بنا کر نازل کیا تھا۔ جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی تھی اور اللہ کے احکامات سے سرکشی اور طغیانی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کے جراثیم کو بطور عذاب نازل فرمایا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ پہنچی، بڑی اموات ہو گئی۔ پھر جب قوم کی زندگی تبدیل ہو گئی، اعمال تبدیل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو اپنے بندوں سے ہٹا دیا، لیکن جراثیم کو اللہ پاک نے زمین پر جو ہے نا چھوڑ دیا۔ جراثیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر چھوڑ دیا، اور وہ جراثیم طاعون کے جراثیم زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو چیچک کی شکل عطا کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرونا کی شکل صورت عطا کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی اور وبائی بیماری کی شکل عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ جراثیم ہے جو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے نازل کر چکے ہیں، اور یہ جراثیم زمین کے اوپر پڑے ہیں۔ جب قوم سرکشی کی طرف جاتی ہے، طغیانی کی طرف جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی کی طرف جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو صورت پسند ہوتی ہے، اسی صورت میں اللہ اس جراثیم کو زندہ کر کے اس قوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا بیان ہے، یہ میرے نبی کا بیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصیب بہ اللہ من یشاء، اللہ اسی کے ساتھ جس کو سزا دینا چاہتے ہیں، جس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیماری کے ساتھ اور ان جراثیم کے ساتھ جو ہے نا ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان بیماریوں کو اور ان جراثیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ یہ طاعون کی بیماری اور یہ جو مختلف جراثیم ہے یہ عذاب ہے، لیکن مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمان کے لیے اس کو کس طرح رحمت بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بیماری کسی شہر کے اوپر جو ہے نا نازل کی جاتی ہے، اور کسی علاقے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اس بیماری کو بھیج دیتے ہیں، وہاں کافر بھی ہوتے ہیں، وہاں مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہاں فرمان بردار بھی ہوتے ہیں، وہاں نافرمان بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو جب اس علاقے کی طرف بھیج دیتے ہیں تو کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے یہ بیماری عذاب ہے۔
لیکن وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے۔ اور کس طریقے سے رحمت ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری آ گئی، کسی ملک کے اندر داخل ہو گئی، کسی شہر میں داخل ہو گئی، فَيَمْكُسُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، اب مسلمان اس شہر میں رہتا ہے، وہاں سے بھاگتا نہیں۔ جہاں یہ بیماری آئی ہے مسلمان اسی ریاست میں رہتا ہے، اسی شہر میں رہتا ہے، وہاں سے بوری بستر باندھ کر جو ہے نا بھاگتا نہیں ہے، وہاں رہنے اختیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس بیماری پر صبر اختیار کرتے ہیں، آنے والے حالات پر صبر اختیار کرتے ہیں۔ اور صبر کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، محتسباً، تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے ثواب ملے، اس نیت سے صبر اختیار کرتا ہے۔ یعلم، اور دل کا یقین یہ ہے، اور اس طریقے سے ایمان یہ ہے کہ انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، ایمان یہ ہے، یقین یہ ہے، یہاں آ کر ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور یہاں آ کر پھر اکثر مسلمان دین اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں اور عقائد اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں جو راستہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ بیماری آئی اور آدمی اپنے شہر میں رہ رہا ہے، اور کس لیے رہ رہا ہے، کیوں رہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر صبر اختیار کیے ہوئے، ثواب کی امید سے وہی رہ رہا ہے، اور اس یقین ایمان کے ساتھ رہ رہا ہے کہ یہ بیماری اس کو لگے گی جس کے لیے اللہ نے لگنا لکھا ہے۔ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری کسی انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ ہاں، متعدی بإیمانہ کہتے ہیں کہ بیماری جب اللہ کے عذاب کی شکل میں آتی ہے، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے میں نے اس شہر کے اتنے لوگوں کی زندگی کو ختم کرنا ہے، تو بہت ساری اموات ہوتی ہے، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیماری پہلے آدمی کو بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے، اور اسی آدمی کے ہوتے ہوئے اگر یہ بیماری کسی اور کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک گھر کے اندر رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو لگتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں لگتی۔ جن کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو لگ جاتی ہے، جن کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہوتا ان کو نہیں لگتی۔ اگر بیماری متعدی ہوتی، گھر میں کوئی آدمی نہ بچتا، شہر میں کوئی آدمی نہ بچتا، ریاست میں کوئی آدمی نہ بچتا، سب کو بیماری لگ جاتی، لیکن بیماری لگتی اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ایمان سے شہر میں رہتا ہے کہ بیماری اللہ پاک نے جس کے لیے لکھی ہے اسی کو لگے گی، جس کے لیے اللہ پاک نے نہیں لکھا ہے اس بیماری کا لگنا، اس کو نہیں لگے۔ اسی ایمان کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ اسی شہر کے اندر یہ مسلمان رہتا ہے جہاں بیماری اتری ہے، جہاں بیماری نازل ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے دن رات اسی شہر کے اندر اسی ایمان یقین کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اسی شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر اس عقیدے کے ساتھ رہنے پر شہید کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے، جو اجر شہید کو ملتا ہے۔ شہید کا مقام مرتبہ کتنا ہے؟ میرے نبی نے شہادت کی موت مانگی، صحابہ کرام نے شہادت کی موت مانگی، آپ نے صبر اختیار کرنے پر اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے شہید کا ثواب بغیر میدان میں جائے اور بغیر تیر سینے میں کھائے اور اس طریقے سے گولیاں سر اور سینے میں کھائے بغیر شہادت کا درجہ پا لیا۔ تو اب بتائے کہ مومن کے لیے یہ بیماری اور یہ حالات یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ عذاب ہے تو کافر کے لیے ہے، رحمت ہے تو مومن کے لیے۔ صبر اختیار کرو، اللہ کے فیصلے پر صبر اختیار کرنا۔ اللہ کی طرف سے جو حالات آئے ہیں، اللہ راضی ہے تو ہم راضی ہیں،
حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ کیا آپ جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ ان هذه المرأة السوداء اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی اسرع واتکشف. فرمایا کہ یہ جو حبشی لڑکی ہے ایک دن حضرت کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت مجھ پر دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، سطر کھل جاتا ہے. آپ دعا فرمائے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی آپ کے لیے اختیار ہے، ان صبرت فلک الجنہ، اگر اسی بیماری پر آپ صبر اختیار کرے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے. اور اگر آپ چاہتی ہو کہ بیماری ختم ہو جائے اور صبر کی طاقت نہیں رکھتی ہو تو میں آج آپ کے لیے دعا مانگتا. تو اس لڑکی کو جب پتہ چلا کہ صبر اختیار کرنے پر اللہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے اور یہ خوشخبری اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے مجھے دی ہے، کہنے لگی میں صبر اختیار کروں گی، دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، جنت کی راحت پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، میں صبر اختیار کروں. پھر کہنے لگی حضرت ایک دعا تو مانگی ہے کہ جب دورہ پڑے میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں میرا سطر نہ کھلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون کے لیے دعا مانگی، الہ العالمین یہ تیری بندی دوروں کے تکلیف میں مبتلا ہے اور یہ تیرا فیصلہ ہے ان کے لیے، بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، سطر کھل جاتی ہے، الہ العالمین کا سطر نہ کھلے. صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گر جاتی، دورہ پڑتا تھا تو ان کے کپڑے ان کے جسم کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے ہوتے تھے کہ جس طریقے سے کسی نے جو ہے نا ان کو چپکایا ہو یا باندھا ہو. خباب بن عرد کہتے ہیں کہ مکے میں ہم رہتے تھے، مشرکین ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، باتیں بھی سناتے تھے اور اسی طریقے سے معمولی بات کو بہانہ بنا کر جو ہے نا پٹائیاں بھی کرتے تھے اور اس طریقے سے تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے. فشکونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متسد فی بردۃ له فی ظل الکعبہ. ہم آئے ایک دن حضرت کے پاس اور ہم نے شکوہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے دعا کو اللہ رد نہیں کرتے ہیں اور آپ کا ایک پرانا بستر تھا اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ٹیک لگایا تھا، کعبے کے سائے میں جو ہے نا آپ تشریف فرماتے. وہاں آ کر ہم نے آپ سے درخواست کی کہ جو لوگ آپ کو ایمان لے کر آئے مسلمان ہیں، مکے میں بہت زیادہ تکلیف سے ہیں، الا تستنصر لنا، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور حالت تبدیل ہو جائے اور ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں چھٹکارا ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان من قبلکم فیؤخذ الرجل فیحفر له فیجعل فیها ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسه فیجعل نصفین. آپ نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کے امتوں کی قربانیاں دیکھو، ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا اور گھسیٹ کر لایا جاتا تھا اور پھر اس کے سامنے اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور اسی گڑھے کے اندر اس کو اتارا جاتا تھا اور پھر آرا منگوایا جاتا تھا اور اس کے سر پہ رکھا جاتا تھا اور پھر اس کو چلایا جاتا تھا اور اس مسلمان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. لیکن اس کے وَيُمْشَدُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، کسی کو اس طریقے سے سزا دی جاتی تھی مسلمانوں کو اور کسی کو اس طریقے سے سزا دی جاتی تھی کہ گڑھے میں اتارا گیا اور پھر لوہے کے کنگے منگوائے گئے جس کا دندان جو ہے نا وہ خنجر کے نوک کی طرح تیز ہوتے تھے اور پھر اس کے بدن کے اوپر ان کنگیوں کو رکھا جاتا تھا اور ہڈی اور گوشت کے درمیان جو ہے نا ان کنگیوں کو چلایا جاتا تھا اور جسم کا سارا گوشت ان کنگیوں سے مسلمان کے جسم سے اتارا جاتا تھا. یہ تکلیفیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن دین کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اور دین کے جو عظمت ان کے دلوں میں تھی، اس محبت اور عظمت کی وجہ سے
وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے لیکن اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ سے پہلے مسلمانوں کو یہ تکلیفیں دی گئی ہے اس دین کے لیے، آپ کے اوپر تو یہ تکلیفیں نہیں آئی، اور آپ نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، لا تستنصر لنا، آپ مدد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کے نبی آپ کی دعا رد نہیں کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صبر اختیار کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الدین، اللہ کی قسم اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام جزیرہ عرب میں پھیل جائے گا اور جزیرہ عرب سے باہر بھی نکل جائے گا۔ اللہ پاک اسلام کی وجہ سے ایسا امن یہاں وجود میں لائیں گے کہ صنعاء سے آدمی چلے گا حضرموت تک اور دل کے اندر اللہ کے خوف کے سوا کسی انسان کا خوف نہیں ہو۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد باز ہو، تم چاہتے ہو کہ ایک ہی رات کے اندر یہ حالات اور اس طریقے سے پرامن معاشرہ ہمیں ملے، ایسا نہیں ہوگا، قربانی دینی پڑے گی، انتظار کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابته سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضرا صبر فکان خیر اللہ۔ مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ اچھے حالات آتے ہیں مسلمان شکر کی طرف جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، اور زحمت کے حالات آتے ہیں، تکلیف دہ حالات آتے ہیں تو مسلمان صبر کی طرف جاتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اچھے حالات میں بھی مسلمان کا فائدہ ہے اور زحمت کے حالات میں بھی مسلمان کا فائدہ ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر مسلمان کے صبر سے اور شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مال آپ کو ملا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، ثواب مل گیا۔ بیٹا آپ کو ملا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ مال اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے لے لیا کسی بہانے سے، آپ نے صبر اختیار کر لیا، اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مال عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھو، وہ جو مال آپ کو مزید دیا گیا ہے وہ بھی امتحان کے لیے، کہ اس کے جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ ایسے کلمات زبان پہ لاتے ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں لاتے ہو، امتحان ہے۔ عجبا لامر المومن، مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ اچھے حالات آتے ہیں تو مسلمان کا فائدہ ہے، برے حالات آتے ہیں مسلمان کا فائدہ ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے مسلمان کا فائدہ ہے، بیٹا مر جاتا ہے تو مسلمان کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرو، برے حالات میں اللہ کے طرف سے حالات آئے ہیں صبر اختیار کرو۔ جب یہ شکر کی طرف جاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، صبر کی طرف جاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہے حضرت زینب، ننھا منا بیٹا ہے اور بیمار ہے، نزع کی حالت ہے۔ ارسلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان ابنی قد احضر فاشهد علینا، پیغام بھیج دیا مسجد میں کہ جاؤ میرے والد سے کہو، میرا ابا جان سے کہو کہ آپ کے صاحبزادی کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے اور نزع کی حالت میں ہے، آپ کی بیٹی تکلیف سے ہے، صدموں سے دوچار ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دین بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اسی آدمی کو پیغام دیا، جاؤ میرے صاحبزادی کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ ان للہ ما خذا وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ جاؤ میرے صاحبزادی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے، جو دیا وہ اللہ کا ہے، جو لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔
اللہ پاک نے ہر جاندار کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت مقرر تک وہ جاندار زندہ رہے گا، انسان ہو یا مویشی ہو، کیڑا مکوڑا ہو، چرندہ پرندہ ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر جاندار دنیا میں آتا ہے تو جانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا میں رہے گا جو وقت اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، اور اس کے بعد جب جانے کی گھڑی آ جائے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بس آپ نے فرمایا صاحبزادی سے کہ اس تکلیف دہ حالات کے اوپر آپ صبر اختیار کرے، اور صبر کس لیے اختیار کرے؟ تاکہ اللہ راضی ہو، آپ کو ثواب ملے۔ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر اختیار کرے اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم میں آپ کو ثواب ملے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اچھے حالات پر شکر کی طرف جانا اور برے حالات پر صبر کی طرف جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن صاحبزادی نے دوبارہ اس آدمی سے کہا کہ آؤ جاؤ میرے والد کو یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے، تقسم علیہ، اور آپ کو قسم دے رہی ہے، لتاتینہا، کہ آپ ضرور میرے پاس تشریف لائیں، میں تکلیف سے دوچار ہوں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابی بن کعب ورجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے، معاذ بن جبل بھی تھے، زید بن ثابت تھے، ابی بن کعب تھے، اور کچھ اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اٹھے۔ جب آپ اپنے صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کو وہ بچہ جو ہے نا آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا اور آپ کو پکڑایا گیا۔ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں بٹھایا، وَنَفْسُهُ تَقَاقَ، اور بالکل آخری وقت تھا اس کی روح کے پرواز کرنے کا، اور آپ کے گود کے اندر جب اس بچے کا روح نکلنے لگا اور روح نکلا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس منظر کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقال سعد بن عبادہ کہتے ہیں ما ھذا یا رسول اللہ، حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے تو ہمیں رونے سے منع فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، آپ نے فرمایا کہ یہ زبان کا رونا نہیں ہے، یہ جزع فضع کا رونا نہیں ہے، گریبان چاک کرنے والا رونا نہیں ہے، اس قسم کے رونے سے میں نے منع فرمایا، یہ رحمت کا رونا ہے جو ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مسلمان کے لیے یہ درد اور یہ ہمدردی اور یہ شفقت اور یہ مہربانی رکھی ہے۔ جب مسلمان کو دیکھتا ہے تکلیف کے اندر تو اس سے صبر نہیں ہوتا اور اس طریقے سے بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ایمان کی علامت ہے۔ اس طرح آپ نے صبر کا پیغام دیا اور صبر کا درس دیا، خود بھی آپ نے صبر کیا اور اپنے اولاد کو بھی آپ نے صبر کا درس دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی اپنے صاحبزادے ابراہیم سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کا صاحبزادہ تھا طاہر، اس کا انتقال ہوا، قاسم اس کا انتقال ہوا، اور اس طریقے سے طیب اس کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاہر اور طیب جو ہے نا وہ ایک صاحبزادے کے دو نام ہیں، تو یا 3 صاحبزادوں کا انتقال اس سے پہلے ہوا تھا یا 2 کا انتقال ہوا تھا، کوئی نارینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے پیدا ہو گئے اور اس طریقے سے پھر انتقال ہو گیا۔ ابراہیم آپ کا بیٹا تھا، بڑی محبت تھی آپ کو ابراہیم سے، عربوں کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی اچھی جو ہے نا خاتون کا دودھ پلایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے حوالہ کیا تھا دودھ پلانے کے لیے، ان کے ہاں ابراہیم جو ہے نا ہوتا تھا، کبھی کبھی آپ ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے ساتھ ایک دن ابراہیم کی ملاقات کے لیے گئے، جب ابراہیم آپ کو دیا گیا تو آپ نے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور چومنا شروع کر دیا اور سونگنا شروع کر دیا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کو جو محبت ابراہیم سے ہے ایسی محبت آپ کو کسی چیز سے نہیں۔ ہم وہاں سے واپس آئے، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کے پاس اطلاع آئی کہ ابراہیم بیمار ہے اور سخت بیمار ہے۔ آپ تشریف لے گئے،
اور ابراہیم کی روح آپ کے گود میں جو ہے نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف سے دوچار تھے، صدمے سے نڈال تھے، لیکن آپ کے زبان پر ایسا کوئی جملہ نہیں آیا، ایسا کوئی کلمہ صدمے کی حالت میں نہیں آیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اِنَّا لَا نَقُولُ، ہم کبھی بھی وہ بات زبان پر نہیں لائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ صدمے کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں بھی ہم اپنی زبان پر وہی بات لائیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ دیا اللہ کا، جو دیا تھا وہ اللہ کا، جو لیا وہ اللہ کا، ہر ایک کے جانے کے لیے وقت مقرر ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اپنے اموات پر رونا جو ہے نا تب چاہیے کہ اگر ہم نے نہ جانا ہو، ہماری اپنی زندگی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اپنے موت کو روک نہیں سکتے، اور جس راستے سے آج میرا باپ گزرا ہے، میرا بھائی گزرا ہے، میرا بیٹا گزرا ہے، اگلے دن اسی راستے سے میں نے بھی جانا ہے، پھر رونے کا کیا مطلب، رونے دھونے کا کیا مطلب، اور پھر بے صبری کا کیا مطلب۔ میرے دوست سے، میرے بھائیوں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ آپ پر حالات آ گئے اور آپ ان حالات کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ ان حالات میں آپ کے لیے کیا بہتری ہے۔ اور جو حالات آپ کو پسند ہے، جن حالات کو آپ چاہتے ہو، اور جن حالات کو جو ہے نا جس خیالی دنیا کے اندر آپ رہتے ہو، اگر وہی خیالی دنیا آپ کو دی جائے اور وہی حالات آپ کے اوپر آ جائے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس میں آپ کے لیے کیا تباہی ہے اور کیا بربادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تقریر کی، اور بڑی شاندار تقریر کی موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی زبردست تقریر، مجمع کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک آدمی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے، اور ہر زمانے کا نبی جو ہوتا ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح تھی، لیکن یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے امتحان میں ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کے کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی ہے جو آپ سے بہت بڑا عالم ہے، جس کے پاس علم آپ سے بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ہے نا طلب پیدا ہو گئی اس آدمی سے ملنے کی۔ اللہ پاک سے علامات پوچھے کہ یا اللہ، اس آدمی کی علامات کیا ہے، جہاں وہ آدمی ہے وہاں کی علامات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجمع البحرین میں آپ کو وہ آدمی ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں۔ اچھا، اس جگہ کی علامت کیا ہوگی؟ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور گھڑی گھڑی اللہ سے پوچھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کمزوری اللہ پاک ان پر واضح کر، علامات کیا ہوگی؟ اللہ نے بتا دیا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی جو ہے نا لے لے، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو وہی وہ آدمی آپ کو ملے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، نبوت نہیں ملی تھی، بعد میں پھر ان کو نبوت بھی ملی، ان کو ساتھ لیا اور دونوں جو ہے نا روانہ ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین، موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے کہا کہ ہم چلتے رہیں گے، اور اگرچہ سفر میں ہمارے کئی مہینے گزر جائیں لیکن ہم اپنے سفر کو نہیں روکیں گے
سال کئی سال گزر جائے تب بھی ہم اپنے سفر کو نہیں روکیں گے، مجمع البحرین تک ہر حال میں جائیں گے، کیونکہ اس آدمی سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ وہاں پہنچے اور ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگایا، اور یوشع علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، انہوں نے تیلا کھولا جس کے اندر وہ مچھلی بھی پڑی تھی اور ناشتہ بھی تھا۔ جب تیلا کھولا تو مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ سیدھا جو ہے نا جا کر سمندر کے اندر داخل ہو گئی، اور اس طرح تیزی کے ساتھ داخل ہو گئی جس طریقے سے میزائل داخل ہوتا ہے مٹی کے اندر، اور پورا ایک سرنگ بن گیا۔ یوشع نے بتانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، جب جاگے تو یاد نہیں رہا، اور پھر آگے سفر شروع ہوا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ یہاں تک سفر کرتے رہے، تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں تک پہنچنا جو ہے نا پہنچنا تھا۔ اب یہاں سے جب آگے بڑھے تو انتہائی تھکاوٹ جو ہے نا وہ لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے کہا کہ بہت زیادہ تک گئے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، جو ناشتہ تیلے میں ہے نکالے تاکہ ناشتہ کر لیں۔ ساتھی نے کہا اوہو میں تو بھول گیا تھا، آپ کو بتانا تھا لیکن میں بھول گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور شیطان نے مجھے بلا دیا، مجھ سے بلایا اس بات۔ جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور وہ سیدھا سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہم قصصا، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، اور پھر اپنے پیروں کے نشانات جو ہے نا واپس پلٹے، چلتے چلتے پھر اسی جگہ آئے، اور پھر وہاں دو قول ہے کہ خضر علیہ السلام وہی چادر جو ہے نا اڑے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جو مچھلی جہاں سمندر کے اندر داخل ہو گئی تھی وہاں سرنگ بنا ہوا تھا، اور وہ سرنگ اسی طریقے سے برقرار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس طریقے سے ان کا شاگرد اسی سرنگ کے اندر داخل ہو گئے اور پار نکلے، جزیرہ تھا، اس جزیرے کے اندر جو ہے نا یہ بزرگ سوئے لیٹے ہوئے تھے اور چادر اڑے ہوئے تھے، چادر کا کچھ حصہ انہوں نے سر کے نیچے بھی رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ یہاں تو سلام کی سنت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیا کہ میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا ہے، میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، میرے شرائط بہت کڑک ہے اور میرے فیصلے بھی بڑے عجیب ہے اور آپ کو عجیب لگیں گے، اس لیے کہ آپ شریعت کے نبی ہو اور میں تکوینی نبی ہوں۔ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو میرے فیصلے آپ کو بظاہر شریعت کے خلاف لگیں گے، آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، میں ہر حال میں صبر کروں۔ سفر شروع ہوا، چلتے چلتے آگے کشتی والے کشتی چلا رہے تھے اور انہوں نے کشتی ساحل پہ لگا دی اور ان دونوں بزرگوں کو کشتی میں بٹھایا۔ کشتی جب سمندر کے بیچ میں گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے عجیب کام کر دیا، آپ تو کشتی سمندر کے بیچ میں آ گئی، آپ نے تختہ نکالا، سارا پانی اندر آ جائے گا اور سارے لوگ ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، چلو غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا، شرائط کو بھول گیا تھا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ کشتی سے اترے، خشکی پہ چڑھے، بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کا گردن مروڑ دیا، ختم کر دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی سوال اٹھایا، اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، ناحق آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔
لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت عجیب کام کیا. پیغمبر اور نیک لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کو قتل کرے. حضرت علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا. اب اگر میں نے اس طریقے سے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو یہ آخری جو ہے نا مرحلہ ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ مجھے اپنے کلاس سے نکال سکتے ہو. آگے گئے تو ایک بستی آئی. موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں مانگا. وہ سارے کے سارے بستی والے زمانے کے بخیل لوگ تھے، کھانا نہیں دیا کسی نے. ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، حضرت علیہ السلام نے یوں ہاتھ دے دیا، دیوار کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بغیر اجرت کی دیوار کو سیدھا کر دیا، کم از کم لوگوں سے اجرت تو لیتے اور اسی کی عوض میں کھانا تو لیتے. یہ گاؤں کے لوگ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے کھانا مانگا ہمیں کھانا نہیں دیا. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراقی بینی و بینک، بس اب مزید آپ مجھ سے میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر فرمایا کہ آؤ بیٹھو، جو کام میں نے کیے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ درمیان میں نہ پوچھے جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں، لیکن آپ میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے ہو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا کہ یہ علم یہ میرے پاس ذاتی علم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خبر دیتا ہے، اور یہ تکوینی علم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ایک بادشاہ ہے اور ان کو کشتیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنی صحیح کشتی ملے سب کو ضبط کرے. یہ کشتی 10 مساکین کی تھی، 5 معذور ہیں گھر میں پڑے ہیں، اور 5 بھائی جو ہے نا وہ کشتی کو چلاتے ہیں، اور اسی کشتی سے ان کا چولہا جو ہے نا وہ جلتا ہے، کچن چلتا ہے. تو میں نے تختہ اس لیے نکالا کہ بادشاہ کا عملہ جب پہنچ جائے گا تو جب وہ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کشتی مریض ہے، عیبدار ہے، چھوڑ دیں گے. وہ صحیح کشتی اپنی تحویل میں لیتے ہیں، اور وہی ہوا. پھر ان کی وجہ سے، اسی تختے کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی. اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کشتی کا تختہ نکالا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ جس بچے کو میں نے مار ڈالا ہے، اس بچے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو بڑا سرکش بن جائے گا، اور اسی بچے کی وجہ سے اس بچے کے والدین ایمان اور عمل سے محروم ہو جائیں گے. کیونکہ اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو کبھی کبھی ماں باپ اولاد سے مجبور ہو جاتے ہیں، یا اولاد کے بدماشی پر جو ہے نا بالآخر شیطان ان کو راضی کر دیتا ہے اور آمادہ کر دیتا ہے. اور وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ جو ہے نا وہ بدماش ہے وہ یہ، لیکن دل سے خوش ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا اس شعر کے اندر میرے اور آپ کے بچے کتنے بدماش بن گئے تھے، اور ہر بچے کے پاس پستول اور کلاشنکوف آیا تھا، اور ہر باپ کو پتا تھا کہ میرا بچہ قاتل ہے، میرے بچے نے 10 قتل کیے ہیں، 50 قتل کیے اور 100 قتل کیے. باپ خوش ہے. کسی نے اپنے بچے کو گھر سے نہیں نکالا، کسی نے اپنے بچے کو عاق نہیں کیا، اور کسی نے آپ کے بچے سے نہیں کہا کہ بھائی اگر آپ اسی راستے سے چلو گے تو آپ میرا بیٹا نہیں ہو. ایسے بچوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑے رہے، سجدوں میں گر جائے، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا. ان کے گلے میں 50 بھی گناہ لوگوں کے خون پڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ جو ہے نا وہ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگین ہے جن کے بچوں نے قتل کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ یہ بچہ جوان ہوگا، یہ قاتل بنے گا، یہ بدماش ہوگا، اور اس طریقے سے یہ کفر کی طرف جائے گا، اور ان کے والدین کا ایمان اس بچے کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے. اس سے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ختم کر دے. میں نے ختم کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو دیوار میں نے سیدھے کی، 2 بچے ہیں یتیم، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے ان بچوں کا جو اثاثہ ہے، بچوں کے لیے جو اثاثہ ہے اسی دیوار کے نیچے دفن کیا ہے. دیوار گر جاتے تو وہ خزانہ نکل آتا، لوگ جو ہے نا اس کو لے جاتے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. میں نے دیوار کو سیدھا کیا تاکہ دیوار اسی طریقے سے کڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے. جب بچے جوان ہو جائیں گے دیوار کو ہٹائیں گے، اپنا خزانہ نکالیں.
تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ حالات اللہ کی طرف سے اس کے پیچھے بہتری ہوتی ہے، اس کی پیچھے بہتری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پیچھے کامیابیاں پڑی ہوتی ہیں۔ ہمارا نظر مختصر ہے، ہمارا فیصلہ غلط ہے، اصلی فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اگر زحمت کے حالات ہمارے اوپر ڈالے ہیں تو وہ حالات ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں ہماری بہتری ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم نے وہاں پر صبر اختیار کرنا ہے اور اپنے دل سے جو ہے نا اس فیصلے کو قبول کرنا ہے، اس میں جزع فضع نہیں کرنا۔ میرے رب کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں، اس میں میری بہتری ہے، مجھے منظور ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے حالات ہمیں پسند ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات ہمارے پاس آئے اور رہے ہمارے پاس، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان حالات کے پیچھے جو ہے نا ہماری موت پڑی ہوتی ہے، ان حالات کے پیچھے جو ہے نا ہماری تباہی پڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر بیٹا نہیں دیا تو سمجھو اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ آپ بیٹا مانگتے ہو، کیا پتہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دے دے اور وہی بیٹا آپ کا قاتل بنے، آپ کی اولاد کا قاتل بنے، آپ کی بیوی کا قاتل بنے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو باپ کو قتل کر جاتے ہیں، ماں کو قتل کر جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو قتل کر جاتے ہیں۔ لہذا جو حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس رب کی طرف سے آئے ہیں جو رب تم سے، تمہاری ماں باپ سے 70 گنا سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان حالات میں آپ کے لیے بہتری ہے، ان حالات میں آپ کے لیے اچائی ہے۔ آپ کا میرا فرض بنتا ہے، اچھے حالات ہے، رحمت کے حالات ہے تو شکر کی طرف جائے، تکلیف کے حالات ہے، زحمت کے حالات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو دل سے قبول کرے، صبر کی طرف جائے۔ اور جب شکر ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ صبر اختیار کریں گے تو صرف جنت نہیں ملے گی، جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے گا۔ عمران خارجی کی بیوی نے جو بہت زیادہ حسین تھی اور شوہر بہت زیادہ بدصورت تھا، اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے کہا الحمدللہ۔ شوہر نے پوچھا کہ آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ ہم دونوں جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملے گی، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ تو شوہر نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے بدصورت شوہر دیا اور میں نے اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیا، اور میرے رب کا اعلان ہے کہ جو میرے فیصلے کو قبول کرتا ہے، جو جیسا بھی ہو اس پر صبر اختیار کرتا ہے تو میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ اور آپ کو میری جیسی حسین جمیل بیوی ملی اور اس پر آپ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، جو آدمی اللہ کے نعمت پر شکر کی طرف جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کرے۔ تو ہم دونوں جنتی ہیں۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا اور اس طریقے سے اپنے دل کی طرف دیکھا، آپ کے دل کی طرف دیکھا، میں نے صبر کا راستہ اختیار کیا ہے، آپ نے شکر کا راستہ اختیار کیا ہے، صابر شاکر دونوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو میرے دوست سے، میرے بھائیوں، میرے رب کا جو فیصلہ ہمارے بارے میں ہے اس میں ہماری بہتری ہے اور اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے اگر رحمت کی صورت میں ہے ہم شکر کی طرف جائے، زحمت کی صورت میں ہے تو ہم صبر کی طرف جائے، اور دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کو، اجر کو، رضا کو سامنے رکھ کے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔